اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 سے لے کر آگے تک تفسیر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ آیت نمبر 89 آف سورہ بقرہ۔ ترجمہ ہے، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کی، یہود و نصارہ کی یہ بات بتا رہے ہیں، خاص کر یہودیوں کے بارے میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، یعنی کہ جب قرآن کریم نازل ہو گیا اور قرآن کریم نے ان کی کتاب کو بھی سچا قرار دیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ خود بھی انتظار میں تھے کہ آخری نبی جو ہیں وہ جلد از جلد جو ہیں آئیں، تاکہ ان نبی کے ساتھ ہم مل کر ان پر ایمان لائیں اور پھر ہم کافروں کے اوپر جو ہے فتح کریں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معبوس فرما دیا اور قرآن نازل کیا اور قرآن کے ذریعے سے بتایا کہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب ان کو دی گئی ہے جو تمہاری بھی کتاب کی جو ہے سچائی کو بیان کر رہی ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود بھی کفر کیا، صرف اس جیلسی کی وجہ سے کہ یہ یہود و نصارہ میں سے، یعنی کہ یہودیوں میں سے کیوں نہیں ہے، یہ عرب میں سے کیوں ہے۔ ان کو یہ جیلسی ہوئی، جبکہ یہ خود دعا کرتے تھے، جب بھی مشرکین سے شکست کھاتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی کو جلد از جلد بھیج دے اس دنیا میں، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ یعنی یہودیوں کافروں کو یہ اکثر کر بتاتے تھے کہ جلد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کی بعثت ہوگی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور وہ عرب سے ہوئے تو انہوں نے جیلسی کے تحت ان سے بغض رکھا۔ پھر آیت نمبر 90 میں آتا ہے، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے بندے پر چاہا اور نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اچھا دیکھیں، اب یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس بات کی معرفت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں کہ جن کے اوصاف توریت انجیل میں تھے، اور اسی کی وجہ سے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی مانتے تھے اور ان کے منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض ان کی جلن اور حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے کہ یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے، جیسا کہ یہودیوں کا گمان تھا کہ وہ یہود میں سے ہی ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہا اپنا فضل کیا، لیکن اس باعث ایک تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے اور غضب پر غضب کے ان کو سولی چڑھا دیا، اپنی طرف سے تو کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے حسد اور بغض کی بنیاد پر انہیں اللہ کا رسول نہیں مانا کہ وہ یہود میں سے نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 91 ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟
اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی پوچھا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاتے ہو، جو اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہو، تو پھر تم نے پہلے پیغمبروں کو کیوں قتل کر دیا؟ کیونکہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتاری گئی، یعنی توریت، زبور، انجیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد والی کتاب یعنی قرآن تو بعد میں آئی ہے، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، وہ تمہاری کتابوں کو جھٹلا نہیں رہی، وہ تمہاری کتاب کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں، تو پھر بھی تم کفر کرتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں طنز کر کے اور ان کی چھپی ہوئی بات کو کھول دیا کہ پھر اگر اپنی ہی کتابوں پر ایمان لاتے ہو نا، تو پھر تم نے پہلے والے پیغمبروں کو اور اللہ کے اولیاء کو کیوں قتل کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد پھر آیت نمبر 92 میں ہے، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی پرانی کرتوتیں یاد دلا دی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے پاس اتنے معجزے لے کر آئے کہ پھر بھی تم ان کے جانے کے بعد بھی تم جو ہے بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، ہر معاملے پر ہی تم کوئی نہ کوئی اکڑ بازی کر کے اور واپس شرک اور کفر میں لوٹ جاتے تھے، تو تم تو ہو ہی ظالم۔ پھر آیت نمبر 93 ہے، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اچھا، اب یہ آیت نمبر 93 یہ ہم پہلے یہی ذکر پڑھ کر آ چکے ہیں تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور طور کو کھڑا کر دیا، تو یہ لوگ ڈر گئے تھے نا اس وقت بھی کہ یہ صاحبان اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنا کے کھڑا کر دیا ان کے سروں پر، تو یہ ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ان دی ہوئی احکامات کو یعنی کہ توریت کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، بس اس وقت ڈر کے مارے جو ہے وہ بس ہمیں کہنا پڑے گا، لیکن دل میں ان کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں میں جو ہے وہ بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی اس وقت، تو انہوں نے توبہ کر لی اور قتل کر دیا، جیسے کہ اللہ کا حکم تھا کہ سزا کے طور پر ایک دوسرے کو قتل کرو، لیکن ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی کیونکہ ان کے دلوں میں کفر تھا۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے کہا کہ یہ اگر جس قسم کا ایمان ہے نا تمہارا کہ تم ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ایمان سے پھسل جاتے ہو، ہر تھوڑی دیر بعد معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس کو جھٹلا دیتے ہو، اگر ایسا ہے نا تمہارا ایمان، تو پھر تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دیتا ہے، اور اگر تم مومن ہو، تم اگر ایسے مومن ہو تو تم برے مومن ہو، وہ جو تمہیں برا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان۔ اچھا، پھر آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے تو اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ اچھا، کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ بھی کیا اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تم جنت میں جاؤ گے اور تمہارے نزدیک تمہارے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی کہ تم ہی سچے مومن ہو، تم ہی سچے ہو، تم ہی ایمان پر ہو، تمہارا ہی راستہ سیدھا ہے، تو ٹھیک ہے پھر آ جاؤ اور آ کر اللہ سے موت طلب کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ مر کر کون جنت میں جانے والا ہے۔ آیت نمبر 95 میں لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو بلا لیں، اسے مباہلہ کہتے ہیں، کہ جیسے ایک مناظرہ ہوتا ہے نا، بات چیت کا بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اس طرح مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی آ جائیں
اور لے آئیں اپنے گھر والوں کو، اور ہم بھی لے آتے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اللہ اس کو موت دے دے۔ تو کیا کیا؟ آیت نمبر 95 میں اللہ نے خود ہی بتا دیا، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ مباہلے کا ذکر آگے ہم سورہ جمعہ میں بھی پڑھیں گے کہ عیسائیوں کو بھی اسی طرح مباہلے کے لیے بلایا، لیکن وہ بھی کترا گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کام ان کے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں جنت ملے۔ جیسے آج مسلمان بھی کہتے ہیں کہ جی جنت میں تو صرف ہم جائیں گے اور تو کوئی جائے گا ہی نہیں، اور باقی آپس کے بھی فرقوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، تو اسے فرقہ نہیں جماعت کہنا چاہیے، تو وہ صرف جنت کا مستحق ہوگا، اور ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں ہی وہ جماعت ہوں، اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو آج ہم بھی اسی لعنت میں گرفتار ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے جیسے اپنے کرتوت ہیں نا، یہ کبھی بھی موت مانگنے نہیں آئیں گے، اور یہی ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی مباہلہ کے لیے نہیں آتے تھے۔ پھر آیت نمبر 96 میں ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کو پائیں گے، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ان کی جو آرزوئیں ہیں وہ بیان کر رہا ہے، اور یہ آرزو ہمیں بھی اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ لمبی سے لمبی عمر مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا کا حریص بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کو پائیں گے، اور ان لوگوں کی حرص زندگی کے بارے میں اتنی تھی کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ حریص تھے اپنی عمروں کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اور ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ اس کی عمر 1000 سال جتنی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم انہیں 1000 سال عمر دے بھی دیں گے تو تب بھی انہوں نے آخر کار تو مرنا ہے، تو عذاب میں تو یہ داخل ہو کر ہی رہیں گے۔ ان کی یہ زیادہ عمریں دیے جانا ان کے عذاب سے ان کو چھڑا نہیں سکتا، عذاب سے نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ لمبی عمر سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ ایسی عمر، اور یہ دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، یہ دعا بھی کرتے تھے بخل سے اور ایسی لالچ سے اور زیادہ لمبی عمر سے جو محتاجی اور گمراہی کی طرف پہنچا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عمر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ زیادہ لمبی عمر بھی دیے جانا محتاجی کا باعث بنتا ہے، اولاد کے اوپر بوجھ کا باعث بنتا ہے، اور پھر اولاد نیک نہ ہو تو وہ ایک مصیبت سمجھتی ہے ماں باپ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زیادہ لمبی عمر سے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ تو عمر کی دعا وہ کیجئے کہ اللہ جس میں رحمت ہو، برکت ہو اور ہدایت والی لمبی عمر عطا فرما۔ جب بھی لمبی عمر مانگے تو اس کے لیے یہ کہیں کہ صحت اور صرف اپنی محتاجی اور ہدایت کی لمبی عمر عطا فرما، اور اتنی جتنے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہو سکوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اگر ان کو زیادہ لمبی عمریں بھی دے دیں تو یہ بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 97 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تالا اتارا، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 97 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تالا اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، جس نے آپ کے دل پر وحی کی۔ اچھا، احادیث میں آتا ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا، یہ یہودی علماء کا، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔
کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل امین لاتے ہیں۔ تو یہود کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو قتل اور عذاب، وہی قتال کرتا ہے اور عذاب لے کر وہی تو اترتا ہے۔ اور اب یہودیوں نے پھر کیا کیا؟ اس بہانے کو بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اور کہیں نہ کہیں سے جھٹلا دیتے تھے۔ تو آیت نمبر 97 میں بھی آ کر انہوں نے یہی حرکت کی جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر اللہ کی وحی اتاری ہے، جو آپ کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، جو مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا باعث ہے۔ پھر 98 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اچھا یہود کیا کہتے تھے؟ آیت نمبر 98 یہ ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہود کیا کہتے تھے کہ میکائیل تو ہمارا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے میکائیل ہو، جبرائیل ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، اسرائیل علیہ السلام ہو یا اسرافیل علیہ السلام ہو، جو بھی ہوں، یہ سارے میرے مقبول فرشتے ہیں، مقبول بندوں سے بھی ان کو تعبیر دی ہے۔ تو جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کسی ایک ولی سے دشمنی جو ہے وہ سارے اولیاء اللہ سے دشمنی سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہو کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض و عناد بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کون ہیں یہ ہم آگے چل کر قرآن کریم میں پڑھیں گے۔ سورہ یونس میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 62-63 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن محبت اور تعظیم کا جو اولیاء کے ساتھ محبت اور تعظیم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد قبروں پر گنبد اور کبے بنائے جائیں، ان کی قبروں پر سالانہ عرس کے نام پر میلے لگائے جائیں، ٹھیلوں کا انتظام کیا جائے، ان کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، یا قبروں کو غسل دیا جائے اور ان پر چادریں چڑھائی جائیں اور انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، ان کی قبروں پر دست بستہ قیام اور ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے، جیسا کہ بدقسمتی سے اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر یہ سارے کام آج امت مسلمہ بہت ہی زیادہ تعداد میں کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ اولیاء اللہ سے محبت نہیں ہے، ان کی یہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہوتی ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ جب ان کی عبادت میں داخل ہو رہی ہیں تو یہ شرک ہو گیا، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرنا ہو گیا۔ تو اولیاء اللہ سے محبت کی جائے، لیکن اس کے تقاضے جو قرآن بتاتا ہے وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 98 میں بتا دیا کہ تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے، جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا اللہ خود دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے آیت نمبر 98 تک تفسیر کر لی الحمدللہ۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی آگے کل اس کی تفسیر کریں گے۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اللہ سبحانہ تعالی اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالی اس قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے، اللہ سبحانہ تعالی اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ اس سے ہمیں ہدایت نصیب کرنے والا بنائے، نہ کہ گمراہ کر دینے والا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان